ایسے رب ذوالجلال کے لیے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، جس رب کا کوئی شریک نہیں، جس رب کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، لا مثل لہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، لا مکان ولا زمان، اللہ رب ذوالجلال مکان سے، زمان سے، ہر چیز سے پاک ہے، وہ کسی ایک جگہ پر نہیں، کسی ایک زمانے میں نہیں، کیونکہ زمانہ تو سورج اور چاند کے نکلنے اور ڈوبنے سے تیار ہوتا ہے، اللہ سورج سے بھی پہلے تھا، چاند سے بھی پہلے تھا، زمین آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے تھا، اس لیے لا مکان ولا زمانہ، اللہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ایک خاص جگہ پر اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر طرف اللہ ہے، ہر طرف اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر تیرا رب موجود ہے، جدھر بھی تم چاہو گے ادھر تمہارا رب موجود ہے۔ تو اس رب ذوالجلال کے سامنے ہم اور آپ بھی قربانی پیش کرتے ہیں، انہی کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ عام طور پر آج کل کیا چل رہا ہے، ہم سے لوگ مسئلہ پوچھنے آئیں گے، ابھی تو نہیں آئے لیکن ہر سال آتے ہیں، اس سال بھی آئیں گے، کہ پچھلے سال ابا حضور کے نام سے قربانی کری تھی، دادا حضور کے نام سے قربانی کری تھی، اب کہ ابا حضور کے نام سے کر لوں کیا، اور پچھلے سال ابا حضور کے نام سے کری تھی، اب کہ اماں کے نام سے کر لوں کیا، اب کہ دادی کے نام سے کر لوں کیا، اور خود ندارت۔ بھائی قربانی اس طرح نہیں ہوتی، قربانی صاحب نصاب پر، عاقل بالغ مسلمان پر، صاحب نصاب پر واجب ہے قربانی، اسے قربانی دینی پڑے گی، اس پر واجب ہے قربانی کرنا۔ اپنی قربانی سب سے پہلے اگر صاحب نصاب ہے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کوئی مال ہو، کیش ہو یا تجارتی مال ہو یا ضرورت سے ایکسٹرا سامان گھر میں موجود ہو، ایک اے سی کی جگہ 4 اے سی آپ کے گھر میں ہے، ایک واشنگ مشین کی جگہ 2 واشنگ مشین ہے، ایک پلنگ کی جگہ دوسرے بیڈز موجود ہیں، ایک گھر کی جگہ 2 گھر موجود ہے، یہ سب ضرورت سے زائد سامان اگر آپ کے گھر میں موجود ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو قربانی میں صاحب نصاب مانا جاتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے سال نہ گزرا ہو، چاہے اس مال پر سال نہ گزرا ہو، سال گزرنے کی شرط تو زکوٰۃ میں لگائی جاتی ہے، قربانی میں سال گزرنے کی شرط نہیں۔ اگر 12 ذی الحجہ کو 10 سے قربانی شروع ہوتی ہے، 10 11 12 3 دن قربانی کا وقت ہے، 12 تاریخ کو اگر 12 ذی الحجہ کو اگر یعنی لاسٹ والے دن غروب آفتاب سے پہلے بھی مال آ گیا تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربانی جس پر واجب ہے اسے کرنی ہے، اب خود کی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کرنا ہو تو کرو، ابو کے نام سے، مرحوم کے نام سے، وہ سب نفلی قربانی ہے، وہ آپ کی استطاعت پر ہے۔ میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی قربانی پیش کری، ساری امت کی طرف سے بھی قربانی پیش کری، حجۃ الوداع کے موقع پر حجت ہی تام کر دی، ایک پیغمبر نے 100 اونٹوں کی قربانی 1 لخت پیش کر دی۔ اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر، امام الانبیاء، امام الرسل، سید الکونین نے اس انسان نے جو اس دھرتی آکاش میں اس سے بڑھ کر کوئی انسان پیدا نہ ہوا، ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کہیں سوچتے ہو کہ جبریل کا مقام زیادہ بڑا ہے، نہیں، جبریل سے بھی، میکائیل سے بھی، عزرائیل سے بھی، اسرافیل سے بھی، تمام مقرب فرشتوں سے بھی زیادہ بڑا مقام پیغمبر کا تھا اور ہے، رہے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں معراج کے سفر پر جب سدرۃ المنتہا پر پیغمبر بھی پہنچ گئے، جبریل امین بھی پہنچ گئے، جبریل نے کہا کہ اے پیغمبر، میرے اور اللہ کے بیچ 70 نور کے پردے ہیں، اب میں اس سدرۃ المنتہا سے آگے کراس نہیں کر سکتا، آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے تو آگے آپ اکیلے جاؤ،
پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم اور باڈی کے ساتھ، جو دنیا میں باڈی تھی، جو دنیا میں جسم تھا، جو دنیا میں آنکھیں تھی، جو دنیا میں ہاتھ اور پاؤں تھے، اسی ہاتھ پاؤں کے ساتھ سدرۃ المنتہا کے بارڈر کو کراس کیا اور جبریل پیچھے ہٹ گئے، پیغمبر آگے بڑھ گئے۔ پیغمبر نے پیچھے مڑ کر اپنے دائیں طرف دیکھا تو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ پیغمبر نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، 600 پروں کے ساتھ۔ ایک دن جب دیکھا تھا، جب فترۃ الوحی کے بعد دوسری وحی آنی تھی اور حضور غار حرا سے اما خدیجہ کے گھر تشریف لا رہے تھے، تو یہ آواز آئی، یا محمد یا محمد۔ حضور نے آگے پیچھے دایاں بایاں ہر طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، تو حضور کو آواز آ رہی تھی، یا محمد۔ حضور نے افق اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو جبریل امین کو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا کہ جبریل امین اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ بس 2 مرتبہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں 600 بازوؤں کے ساتھ دیکھا۔ جو حضرت جبریل تو راتوں دن حضور کے پاس آتے تھے، 24,000 مرتبہ ملاقات ثابت ہے جبریل کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بہرحال میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ جو سید الانبیاء، سید الامام، سید الکونین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ نے پذیرائی کی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى۔ میرا پیغمبر جب بولتا ہے تو اس کی زبان نہیں بولتی، میرا اللہ بولتا ہے، میرے اللہ کی طرف سے وہی پیغمبر پر آتی ہے۔ پیغمبر اپنے دماغ سے، اپنے دل دماغ سے کچھ نہیں بولتا، ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى۔ آمنہ کا لال تو وہ ہے جس پر وحی آتی ہے، وہی بولتی ہے۔ پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کہا، والضحیٰ، قسم ہے پیغمبر کے چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے پیغمبر کے زلفوں کی۔ میرے اللہ نے کہا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا بلند مقام کر دیا۔ میرے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ حضور کے بارے میں بتایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ بھی درود بھیجتا ہے پیغمبر پر اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں پیغمبر پر۔ کتنا عظیم درود ہے، کتنا عظیم سلام ہے کہ اللہ بھی، فرشتے بھی پیغمبر پر درود سلام بھیجتے ہیں۔ تم بھی پیغمبر پر درود و سلام بھیجو۔ اتنے عظیم پیغمبر نے بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، اتنے عظیم پیغمبر نے جنہوں نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الطین والماء، جب آدم مٹی اور پانی کے غارے میں تھے، جب بھی میں پیغمبر تھا، اسی نبوت کے نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے پیغمبر بھی حضور ہیں، آخری پیغمبر بھی وہی حضور ہی ہیں، وہی اول، وہی آخر، وہی طٰہٰ، وہی یاسی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے عظیم پیغمبر نے ایک ہی دن میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش کر دی، اور 63 اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کیا، اور باقی اونٹوں کی قربانی علی مرتضیٰ حیدر کرار کو رضی اللہ عنہ کو سونپ دی چھری، اور یہ کہا کہ اب بقیہ کی قربانی تم کرو۔ لیکن محمد الرسول اللہ نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔